إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ تعالی ہم 10ویں رکوع سے شروع کریں گے اور 10ویں رکوع کا آغاز جو ہے سورۃ البقرہ کے ان 10 کمانڈمنٹ سے ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس پہ ہالی ووڈ نے ایک بڑی بےہودہ سی فلم بھی 10 کمانڈمنٹس کے نام سے بنائی ہوئی ہے. تو اس سے قطع نظر جہاں تک 10 احکامات کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور انجیل میں بھی اسی بات کا حکم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں، بلکہ میں انہی 10 کمانڈمنٹس کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. تو شریعت موسوی پر ہی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کروایا، اور وہی 10 کمانڈمنٹس پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی عطا فرمائی، کیونکہ دین کی بنیاد تو وہی ہے. اور قرآن پاک میں جو اس میں سب سے ڈیٹیلڈ پورشن آتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 سے لے کر 39 نمبر آیت تک 17 آیات میں وہ 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں، اور سورۃ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اب یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ان 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اس امت کے لیے بھی. اور اس میں پہلی کمانڈ جو ہے وہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم مت پوجنا کسی کو مگر صرف اللہ کو. تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں سے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو مگر ایک اللہ کو، کیونکہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہے انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننا. باقی تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی. جو اللہ کو پہچان لے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اس کے لیے اہمیت کے حامل ہو جائیں گے، پھر وہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی کرے گا. اور سب سے زیادہ حساس معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اس کی عبادت میں یا اس کی صفات کے اندر شریک کیا جائے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، اس لیے کیٹاگوریکل ڈینائی قرآن میں موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا اور اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا تھا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا گرا. شرک والا معاملہ بہت سینسٹیو. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انجیل میں کہلوائی، اور قرآن پاک میں بھی سورۃ المائدہ میں موجود ہے. انہ من یشرک باللہ
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے. صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دعا اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے. اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا میری امت میں سے، سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. تو پہلی کمانڈ یہی دی ہے، یاد کرو بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ مت پوجنا اللہ کے سوا کسی کو. اور تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے. سورۃ النحل کی 62 نمبر آیت کے اندر 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کیا دعوت دینے کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کی اور شیطان کو ان سے اجتناب کرو. تو عبادت، اور اس کا سب سے بڑا سمبل میں نے بتایا تھا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن جو ہے نستعین کی وہ ہے دعا. ایک تو ہے مدد ظاہری اسباب میں، وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وہ ہے ظاہری اسباب. لیکن ایک غائب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا جو سامنے موجود نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے دعا، پکارنا غائب میں کسی کو. تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں. اور یہ ظاہر فیوچر ٹینس کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا عربی میں، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے، یہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، اس چیز کا عہد کرتے ہیں. تو یہ دو سمبلز، عبادت اور دعا، یہ اللہ کے ساتھ. اور یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہماری مدد کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ ہی ہے، بیک میں عقیدہ اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ کو بیک میں نہ کریں، اللہ کو فرنٹ پہ لے کے آئیں، بیک فٹ پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم سیدنا علی سے دعا مانگتے ہیں تو ہم سیدنا علی سے نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام رکھے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. بارش برسانے کا فرشتہ ہے، لوگوں میں رزق تقسیم کرنے کے لیے فرشتہ ہے، لوگوں کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہے. یہ تمام ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہیں تمام فرشتوں کو. بارش بھی برساتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم بارش اس فرشتے سے مانگیں گے جو بارش برساتا ہے یا اللہ سے؟ اللہ سے. حالانکہ اس فرشتے کا اختیار موجود ہے، لیکن اسلام میں کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو نہیں پکارنا. پکارنا اللہ کو ہے. بارش اللہ سے مانگنی ہے، اللہ فرشتے کے ذریعے بھیجے، کسی ولی کی روح کے ذریعے بھیجے، کسی نبی کی روح کے ذریعے بھیجے، کسی جن کے ذریعے بھیجے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اذن ہے یا نہیں ہے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی، جھگڑا ہے پکارنے کا. تو میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور وہ بارش برسانے پر ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا میکائیل المدد بارش نازل فرما؟ نہیں، کبھی نہیں کہیں گے. تو ہم جب میکائیل علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے تو سیدنا علی کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا. امام الانبیاء، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل، ہر پریشانی میں کہتے تھے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ مدد اردو میں کہنے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، لہذا اس ورڈک کو ڈسکریج کریں. اس کی بجائے سنت کی ورڈکس جو ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے ہمیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جیسے ہم بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائیں گے، ہم بے شک سادہ کاغذ پہ لکھیں میرا نام یہ ہے اور یہ کیا سادہ کاغذ کے اوپر آپ کا وہ اکاؤنٹ کھول لیں گے؟ نہیں، وہ کہیں گے جی ہمارا ایک پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں. بے شک آپ نے ساری انفارمیشن لکھ دی لیکن ہمارے فارم پہ لکھیں. اسی طریقے سے دین کا بھی ایک پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تربیت کی صحابہ کرام کی، اور پوری امت تک وہ پیغام پہنچا. اپنی مرضی نہیں اس میں جو ہے وہ گھسانی. لہذا یہ سب سے امپورٹنٹ کمانڈ تھی، اور یہ پوری کائنات کا محور یہی کمانڈ ہے. اس لیے میں اس کے اوپر تقریباً 10 منٹ گفتگو کی ہے. 10 کمانڈمنٹ میں سے پہلی کمانڈ یہی تھی کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہ مت پوجنا کسی کو مگر اللہ کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. قرآن پاک میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد کنزیکٹیولی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے جو دنیا میں وسیلہ بنایا ہے وہ ماں باپ کو بنایا ہے. ماں باپ کے انسان پہ احسانات ہیں، اور اس کا ایپیکس چوٹی آئے گی وہ 10 کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل میں ہے. اس میں تو پھر بڑی لمبی گفتگو ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کر رہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچے تو ان سے اس تک کہہ کے بھی بات مت کرنا، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے تشہد کے اندر. والدین زندہ یا فوت ہو گئے ہر حال میں والدین کے لیے تو لازمی دعا کرنی چاہیے. ویسے تو سارے مومنین کے لیے کرنی چاہیے، والدین کا یہ لازمی حق ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. نمبر 1 وہ یہ کہ ان کا جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھے گا، اس میں دعا مانگے گا، یہ بے احسان ہے. اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس کے بعد اپنے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جس کی ماں فوت ہوگی اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے. باپ فوت ہو گیا چچا اور تایا کے ساتھ جو قریبی رشتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا نفع اپنی رحمت خاصہ سے اس کے ماں باپ تک پہنچائے گا. یہ اللہ کا جو ہے وہ قانون ہے. اس میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تایا کی خدمت کرنے سے باپ کو کیسے ثواب پہنچے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے والا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. قریبی رشتہ داروں کا کیوں کہا گیا؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے. کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی شخص نے کسی ایسے شخص کے اوپر تعویذ یا دھاگا یا کوئی جادو کروا دیا ہے جو اس کا رشتہ دار نہیں تھا. ہمیشہ یہ ساری ناچاکیاں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں، اور انسان بعض اوقات باہر کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. دوستیاں نبھا رہا ہوتا ہے باہر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا ہوتا. اچھا تو رشتہ داروں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی انسٹنکٹ سمجھتا ہے کہ انسان کی جبلت کے اندر کون سی ایسے نیگیٹو سورس ہے جو اس کو غلط طرف لگا سکتا ہے. فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور ہر انسان کے ساتھ بات کرو تو حسن اخلاق کے ساتھ اچھی بات کرو. اچھے طریقے پر کسی کے ساتھ گفتگو کرو. بحث ہو تو اچھے طریقے سے بات کرو بجائے کسی کو ٹانٹ کرنے کے یا بدتمیزی یا غیر مہذب زبان کے. ہر انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے. تو اب میں شروع میں بتایا تھا یہ باتیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہی گئی تھی، یہ ان کو تو کہی گئی تھی، لیکن 2000 سال کے بعد جب وہ امت معزول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پہ فائز کیا، اب یہ ساری کمانڈ ہم نے بھی ایگزیکیوٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے ان کے لیے ہے پرانی لوگوں کی سٹوری ہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا اس کو اپنے کریکٹر کو بھی، اپنا سکیچ بھی اس میں آپ سمجھیں کہ یہ فلنگ دی بلینکس کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں ایک مومن کا جو کریکٹر ہونا چاہیے. اچھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو پھر نماز کو. اب دیکھیں نماز کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے،
پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا، پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق، پھر قریبی رشتے داروں کا، پھر یتامہ کا، یتیموں اور مسکینوں کا، اس کے بعد نماز. یہ ترتیب ایک انٹلیکچوئل ترتیب ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب تک کسی انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود نہیں، اس کی نمازیں، اس کی داڑیاں، اس کی پگڑیاں کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ یہی تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں. چیک کرنا تھا کون سا یہ کمپاؤنڈ ہے یا کون سا جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے. تو لٹمس ٹیسٹ، تو انسان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان عبادت جب کرے تو اس کے معاملات بھی درست ہوں. یہ نہیں نماز پڑھ کے نکل رہا ہے اور باہر جو ہے وہ آ کے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے یا کاروبار میں بےایمانی کر رہا ہے. وہ پھر پورا کریکٹر اس کا اقیم الصلاۃ، نماز قائم ہونی چاہیے، وہ قائم ان چیزوں کے ذریعے ہوگی. وہ آت الزکاہ، اور زکات دیا کرو اللہ کی راہ میں، اپنا مال نکال کے اپنے مال کو پاک کرو. ہاں ثم تولیتم، مگر تم اس کے بعد پھر منہ پھیر گئے. میں نے کہا یہ ایک دردناک سٹوری ہے ایک ایسے محبت کرنے والے کی جس نے ایک امت سے بڑا پیار کیا 2000 سال تک، لیکن اس امت نے اس رب کی قدر نہیں کی. آج ہماری بھی کوئی حالت ان سے مختلف نہیں ہے. ہم بھی ہر چیز سے پریکٹیکلی منہ پھیر چکے ہیں. بے شک ہم ذہنی طور پہ یہ بات مانتے ہیں. تو میں یہ جب اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہوں، واللہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے نا، میں آج بھی بات کر رہا تھا ایک بھائی کے ساتھ، یہ واقعی پورے قرآن کی تھیم ہے. یہ تو ابھی دیکھیں تھوڑی سی کور ہوئی ہے، 250 سپارے ہیں جو چلنے ہیں. پورے قرآن کی تھیم سورہ بقرہ میں ہے. اور یہ دیکھیں ایک طرف وہ محبت کرنے والی ہستی جو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والی ہے، اور ایک طرف بنی اسرائیل کا کریکٹر. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے چند ایک فنیٹکس تو پھر رہتے ہی ہیں نا، جن کو فنیٹکس کہتے ہیں آج کل کی جدید لینگویج میں. یہ تو پاگل خبتی ہیں. چند ایک فنیٹکس تو رہتے ہی ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں اللہ کی مرضی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے زیادہ جو سینسٹیو معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. اور رب کو راضی کرنے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے. کسی چیز میں نہ ان سے پیچھے ہٹنا نہ ان سے آگے بڑھنا، ایگزیکٹ ان کو کاپی کرنا. بہت کم لوگ تم میں سے بچے، باقی تو پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہے ہی روح گردانی کرنے والے لوگ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا. کیا عہد؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. مسلمان کو قتل نہیں کرے گا. اس وقت تو امت مسلمہ یہی تھی نا بنی اسرائیل. آج آپ حالت دیکھ لیں، اسلام کے نام کے اوپر مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے مسلمان کو کاٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا کہ تم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم نے اپنوں کو خارج نہیں کرنا اپنے وطن میں سے. اپنے بھائی جو ساتھ رہ رہے اکٹھے ان کو مجبور نہیں کر دینا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کے کسی اور جگہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں، ایسا نہ کرنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ تم یہ حرکت نہیں کرو گے. ہاں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہونا. ثم انتم، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ عہد توڑا. ثم انتم هؤلاء، تم وہی ہونا. تقتلون انفسکم تخرجون فریقا منکم من دیارہم، کہ تم اپنے بھائیوں کو ہی قتل کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کو ہی ان میں سے کچھ گروہوں کو تم وطن سے باہر نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم، اور مدد کرتے ہو دشمنوں کے خلاف گناہ میں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. والعدوان، اور ظلم کے ساتھ. اب اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے کیا بات ہو رہی ہے. اصل میں یہ تھا کہ جب میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا آپ کو بنی اسرائیل کا سفر کیسے شروع ہوا، پھر انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ نہر سویز والی جو جھیلیں تھیں ان کو پار کیا جو اب نہر سویز بن چکی ہے، اور ریڈ سی سے اس طرف آئے اور وہ سارا معاملہ. اس کے بعد 40 سال تک وہ اس جو ہے سرائے سینا میں بھٹکتے رہے کیونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. اور ان 40 سال کے اندر ان کی جو نئی نسل تیار ہوئی وہ صحیح جنگجو تھی کیونکہ انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا تھا.
پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کو کہا کہ ہم قتال کریں گے اور فلسطین مشرکین سے آزاد کروائیں گے. پھر وہ چلے اور انہوں نے جیریکو جو ہے پہلا شہر فتح کیا، اور کرتے کرتے جب پورا فلسطین فتح ہوا تو چونکہ وہ 12 قبائل تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبائل وہ بنی اسرائیل کے چل رہے تھے، تو انہوں نے بجائے ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کے 12 حکومتیں قائم کر دیں. ظاہر ہے جب مرکزی حکومت نہیں ہوگی اور 12 قبائل کی حکومت ہوگی تو آپس میں لڑائی تو ہوگی. پھر کیا ہوتا تھا، کوئی 2-4 قبائل ایک طرف مل گئے اور کسی ایک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا، اس کو نکال کے پرے کر دیا. جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی سیاسی ہوتا ہے، 5-6 جماعتیں اکٹھی ہو کے حکومت بنا لی، اور جو حکومت سے باہر رہ جاتی ہے پھر اس کے بندے بھی نوکری میں جو تھے وہ فارغ کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. سیم وہی بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ قبائل 12 حکومتیں تھی، چند حکومتیں آپس میں ملی، کسی ایک گروہ کو کہا جو تم تو نکلو نا ہمارا علاقہ چھوڑ کے، اور مسلمان حالانکہ وعدہ کیا تھا ان کو نہیں نکالو گے، ان کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور پھر وہ مشرکین کے ملکوں میں جا کے پناہ لے لیتے تھے. اب جب مشرکین کے ملکوں میں جا کے پناہ لیتے تھے پھر ان کو ترس آ جاتا تھا. پھر جب وہی مشرکین ان کو غلام بنا لیتے تھے پھر یہ فدیہ اور پیسے دے کے غلام آزاد کراتے تھے، کہتے تھے بڑا ثواب کا کام ہے کہ کسی جو غریب آدمی جو اس طرح غلام بن چکا ہے اس کو آزاد کروانا. حالانکہ ان کو نکالنا ہی آرام تھا، ان کی وجہ سے وہ بیچارے ملک چھوڑ گئے. اب وہ دوسری نیکی کر رہے ہیں. اب اس پہ پھر وہ یونیورسل ٹروتھ آئے گا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ، 5واں یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کے مورل لاز کا آئے گا. اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے گی کہ تم پھر دشمنوں کے خلاف، دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کے خلاف گناہ اور ظلم کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكَ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس اسیر ہو کر قیدی کی حالت میں آتے ہیں تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے اور ان کو چھڑوا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا ملک سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تم نے بنیاد ہی غلط رکھی. پہلے تمہاری وجہ سے وہ نکلے ملک سے، اب جب وہ قیدی ہو گیا تو اب پیسے دے کے تو فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہو کہ بڑے ثواب کا کام ہے. تو جو پہلا گناہ تم نے کیا ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہی وہ یہاں تک پہنچے. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اب اپنی بھی شکل دیکھتے جانے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہے، بینکنگ ہماری ساری سود پہ چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں، کیا ہوا اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی؟ داڑھی میں تو اسلام نہیں. تو بھائی کون کہتا ہے داڑھی میں اسلام نہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں تو داڑھی ہے نا بھائی. کون کہتا ہے داڑھی کے اندر اسلام ہے؟ لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے. اسی طریقے سے کسی سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے جی فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہوتی، باقی 4 میں پڑھنا وا. تو کیوں فجر کی نماز کسی اور اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اور باقی 4 کسی اور نے؟ تو دین کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. اپنی مرضی کا دین نہ لو. جو چیز تمہیں اپنے نفس پرستی میں لا رہی ہے وہ تم کو جی نکاح کرنا بھی سنت ہے نا جی. تو کون کہتا ہے نکاح کرنا سنت ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو کتنی سنتیں ہیں. تو نفس پرستی کو بنیاد نہ رکھا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب وہ جناب دیکھیں کتنی سخت سزا اس کی. یہ یونیورسل ٹروتھ نمبر 5 ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیات الدنیا، تو اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن تمہیں شدید ترین عذاب کی طرف جھونکا جائے گا. دنیا میں خالی عذاب ختم نہیں ہو جانا. معذرت کے ساتھ آج 150 کروڑ مسلمانوں کی حالت اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم ذلیل ہیں اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچائے. کیوں؟ ہم نے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بعض پر نہیں لے کے آئے ہوئے. دین پورا ٹوٹیلٹی میں نہیں لیا ہوا. تو یہ رول اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، اس امت پہ بھی اپلائی ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو علم ہے جو تمہارے کرتوت ہیں.
تم داڑھی رکھ کے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اگر حرام خوریاں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم دودھ میں پانی ملا رہے ہو، تمہاری داڑھی اور تسبیح دیکھ کے لوگ تو امپریس ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ غافل ہے تمہارے اعمال سے. یہ پبلک کو تم دھوکہ دے سکتے ہو. دنیا کے اندر کسی اسلامی جماعت کا بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے اگر اس کا کریکٹر وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تقویٰ تو دل کا معاملہ ہے. ہم کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ یہ اندر سے ایسا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے. ابھی آج مجھے وہ بتا رہا ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل کہ نوشہرہ کے اندر ایک دیوبند کی مسجد میں ایک بندہ کئی سالوں سے امامت کروا رہا تھا، ان کا مفتی تھا، اور یہ جب فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہاں پر تو ان کو اس پہ شک تھا، اس کو پکڑا، اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے. راہ کا ایجنٹ یہ وہ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ ماشاءاللہ خود بادشاہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مولویوں کے اینٹی ہے تو اس نے بات گھڑی ہے. اس کی وہاں ڈیوٹی تھی تو وہ ختنے ہی نہیں ہوئے. وہ پتا چلا انڈیا کا ایجنٹ کئی سالوں سے نمازیں پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. تو اب مجھے بتائیں وہ تو لوگ کئی ان کے پیچھے لڑائیاں بھی کرتے ہوں گے. جی مفتی صاحب نے فرما دیا، انہوں نے فتوا دے دیا ہے، تو اسی کل دے چھوکرے آگے سانوں پہ دس دو قرآن حدیث لکھا ہے، تو ان کی عقیدت کدھر گئی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پرسنالٹیز کو آئیڈیل نہ بناؤ بلکہ بک کو. پرسنالٹی ایک ہی آئیڈیل ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی پرسنالٹی کے بجائے وحی کے حوالے کر کے گئے ہیں. وہ المستدرک للحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحی کے حوالے کیا، پرسنالٹیز کے حوالے نہیں کیا. اور اس میں ایک عقل مندی کا بھی تقاضا ہے، وہ یہ کہ پرسنالٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے. آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے تقریباً 1320 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ کتاب اللہ اور سنت آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب ہم کہتے ہیں پرسنالٹیز کی بجائے، میں بھی زیرو ہوں، آپ بیٹھ کے ادھر تقریباً 70-80 بندے سے جو میں خطاب کر رہا ہوں میں بھی زیرو ہوں. کوئی کسی بندے کی آخرت نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو کسی پرسنالٹیز کو دیکھ کے متنفر نہ ہو. یہ نہیں کہ غلام احمد قادیانی مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جیتے ہوئے تھے، اور جب وہ گمراہ ہوا تو لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، جی یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو شروع سے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ پرسنالٹیز کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی، جو انگلش میں کہا جاتا ہے. BUT بٹ ہے یا BAT بٹ، یہ ڈکشنری بتائے گی. PhD انگلش کہتا ہے BAT بٹ اسپیلنگ ہے بٹ کے، وہ غلط ہوگا. پرائمری اسکول کا بچہ ڈکشنری دے کے کہتا ہے BUT بٹ ہے، وہ درست ہوگا. اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی مولویت نہیں ہے. ہر شخص کتاب اللہ اور سنت سے خود علم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قبر میں ایک موچی سے بھی وہی سوال ہونا ہے اور آخرت میں بھی جو سیدنا ابوبکر صدیق سے اور سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین سے ہونا ہے، اور مجھ سے اور آپ سے اور ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر ایک انٹلیکچوئل سے ہونا ہے. تو یہ دین سب کا سانچہ ہے، کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، پروفیشن نہیں ہے. اور پچھلی طرح ایک یونیورسل ٹروتھ آیا تھا کہ جب دین جو ہے وہ پروفیشن بن جائے اور فتویٰ فروشی پھر اس دین کے اندر آ جاتی ہے اور لوگ اپنی مرضی سے کتاب اور سنت کو چینج کرتے ہیں. ایک یونیورسل ٹروتھ وہ بھی آیا تھا. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اسی پر صرف غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کو داؤ پہ لگا کے. اور مومنین کی نشانی کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ میں ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. مومن تو بکا ہوا ہے اللہ کے سامنے. الحمدللہ ہم بیعت کو مانتے ہیں، بیع کہتے ہیں تجارت کو. ہماری بیعت اللہ کے ساتھ ہے، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے مومنین کی جانیں اور مال ہم نے جنت کے بدلے میں بیع کر لی ہوئی ہے. تو ہماری بیعت تو اللہ سے ہوئی ہوئی ہے. اور کس کے ذریعے سے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے. تو ہماری بھی بیعت ہے، ہم بکے ہوئے ہیں، اس بیعت کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اب باقی اگر بیعت کا مطلب کوئی یہ لیتا ہے کہ کوئی بندہ شریعت کی دھجیاں بکھیر دے، ٹھیک ہے، وہ نماز بھی نہ پڑھے، اور اگر نماز اور داڑھی رکھی ہوئی ہے اور شرکی افعال اس کے اندر موجود ہیں، اپنی اتنی تعظیم کرواتا ہے
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کروائی، اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ لوگ میرے فالوور بنو اور میں جس طریقے سے کہتا ہوں اس طرح چلو، تو پھر ایسی بحث سے تو ہم ایکسکیوز کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں آتے تھے صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے ہم اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا برا مناتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور تم دنیا کے مولویوں کی اور بزرگوں اور پیروں کی عزت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے ساتھ لگی ہوئی ذرے جو ہیں، تمہاری کروڑوں کی عزتیں ان ذروں پر قربان، اور تم لوگ اتنی اتنی عزتیں کرواتے ہو اور اتھارٹی بنے ہوئے ہو، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا کہ ان کا احترام کیا جاتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، کیونکہ یہ قنوت جو ہے یہ رسوم عبودیت میں سے ہے۔ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ شرک فی العبادت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی، اور اس میں احتیاط خصوصاً جس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ مثلا ٹیچر ہے، وہ کلاس میں آتا ہے، کلاس کھڑی ہوتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ بچے تو بیچارے اتنی جرت نہیں کریں گے، وہ تو کھڑے ہی ہوں گے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ بھائی آپ نہ کھڑے ہوا کریں۔ پھر بعض لوگ کہیں گے یار آپ تو فنیٹک ہو چکے ہو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سینسٹیو چیزیں ہیں، کیونکہ توحید جو ہے یہ محور ہے اسلام کا۔ اور ادھر میں چھوٹی سی مثال، آج مغرب سے شام میرا درس ہے، وہاں بھی میں نے دی کہ کسی شخص کی بیوی گھر کو آگ لگا دے، سارا سامان توڑ دے، اس کا خامد اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کی بیوی نیک پرہیزگار، سب کچھ اس کے اندر اچھائیاں موجود ہوں، لیکن وہ کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کر لے اور خامد جو ہے وہاں پر چھاپا مار لے، اس کا وہ یہ گناہ نہیں معاف کر سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ شرک کر دیا، چاہے وہ آجی نمازی جو مرضی ہو بیوی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے شرک سینسٹیو ایشو ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رسوم عبودیت ہیں ان کے اندر کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی ہے آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ چاہے ہر سال آرام کے پیسے سے عمرہ کرتے رہیں، وہاں شرطوں کو پیسے دے کے تو بے شک وہ خانہ کعبے کے اندر بھی چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ خانہ کعبے کے اندر بھی دفن ہو جائے، قیامت دن اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ خانہ کعبے میں تو تقریباً 3500 سال تک بت پڑے رہے، تو انسان اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق قیامت دن اٹھایا جائے گا۔ ان جگہوں سے ہونے سے کیا جنت البقیع جو قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو عبداللہ بن ابی منافق بھی وہیں دفن ہے، مشرکین کی بھی وہیں قبریں ہیں۔ اب چلے کوئی مشرک دفن ہوتا، لیکن نبی کے زمانے میں تو سانجا قبرستان تھا، تو کیا وہ لوگ صحابہ کرام کی طرح اٹھیں گے؟ بظاہر دیکھنے میں مٹی کی ڈھیریاں برابر ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی قبر خوبصورت بنی ہو، اس پہ ہزاروں لوگ آگے قرآن بھی پڑھتے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، اور ایک بندے کی بالکل غیر آباد قبر سنت کے مطابق کچی ہو، ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو، اور اللہ نے جنت کا باغ بنائی ہو۔ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم نے سنت کو پریکٹس کرنا ہے، قرآن کو پریکٹس کرنا ہے، اور سارا پیوٹ قرآن پاک کے اوپر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع اس اعتبار سے مکمل ہوا۔ اب دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں ہم، اس کا اگلا 11واں رکوع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات، اور پھر ہم نے پے در پے ان کے بعد پیغمبر بھیجے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے پیغمبر آئے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، اور میں نے بتایا کہ یہ 1400 سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان 1400 سال میں انبیاء کی چین نہیں ٹوٹی۔ ہر نبی فوت ہونے سے پہلے ایک نبی کو اپنا خلیفہ بناتا تھا، اور اتنا بڑا احسان بنی اسرائیل پہ، 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پے در پے رسول بھی بھیجتے گئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کا ہم نے بالکل کلائمیکس جو کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا، جو مریم کے بیٹے تھے، ان کو ہم نے واضح معجزات عطا فرمائے تھے،
اور ہم نے ان کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تھی کہ وہ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا تھا حضرت روح قدس کے ذریعے. وہ کتنے بڑے معجزات سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے، سورہ آل عمران میں بھی. وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر ذات کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دے دیتے تھے. ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی رکھ کے اور یوں ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھی. اتنے بڑے بڑے میڈیکل، یعنی کہ میڈیکل فیل ہے وہاں پر. یہ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کلائمیکس ہے کسی بندے کا. اور واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل معجزات جو دیے ہیں اس طرح کے کسی پیغمبر کو نہیں ملے. بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن کیا ہوا رزلٹ؟ صرف 12 حواری ان پر ایمان لے کے آئے. اور یہودیوں نے ان کو کہا یہ ولد الزنا دجال ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ یہودی تھے نا بنی اسرائیل کے لیے وہ اچھا ان کی وہ کہتے ہیں وہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ایک ہمارا مسیحا آئے گا، وہ ابھی نہیں آیا، حالانکہ وہ آ کے جا چکا ہے. اب جب دجال آئے گا اس کو مسیح بنا لیں گے وہ یہود اور کہیں گے یہ ہمارا بزرگ ہے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور یہ رسول ہے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ کیا رہا ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو جب کبھی بھی کوئی ہمارا رسول ان کے پاس کوئی ایسا حکم لے کر آیا جو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے. ظاہر نفس کدھر چاہتا ہے کہ نفس کے خلاف چلا جائے؟ آج نفس یہ انسان کو نفسانی خواہشات یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی طرف نہیں جانے دیتی. تو انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا، اور ان انبیاء کرام جب بھی کوئی ایسی بات لے گئے جو ان کے نفس نے پسند نہیں کی، استکبرتم، اور تم اکڑ گئے اس کی وجہ سے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو بعض کو تو تم نے جھٹلا دیا اور بعض انبیاء کو تم نے قتل کر دیا. دیکھیں ذرا، انبیاء کرام کو قتل کر رہے ہیں، یہ ایک تو دعوت جھٹلانا، پھر ان کو قتل بھی کر رہے ہیں. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے، تم جتنی مرضی ہمیں آیتیں حدیثیں سناؤ ہم اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے دل غلافوں میں، ہم تو بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں. یہ میرا پریکٹیکل دعوت میں ایکسپیرینس ہوا ہے. ایک بھائی کو میں نے اسی ٹاپک پہ سمجھایا، وہ شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا. ہم تو سب کے ساتھ پیار کا رویہ رکھتے ہیں، جو بھی اہل قبلہ ہے ذریات دین کا انکار نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. تو میں نے اس کے سامنے کہا کہ بھی آپ قرآن پاک اپنا ترجمہ لیں، سید فرمان علی صاحب کا وہ لیں، ہماری لائبریری میں ہم نے سب کے ترجمے رکھے ہیں. تو ان ترجموں سے میں نے اس کو ایک ایک چیز کھول کے بتائی. ایک ہی ٹاپک ہم نے چوز کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، یعنی کسی کو غائب میں پکار نہیں سکتے. تو میں نے کہا آپ کی تو بنیاد ہی یا علی مدد کے اوپر ہے، اور میں نے آج پوری گفتگو اس پہ کی ہے شروع میں، فرسٹ کمانڈ جو آئی تھی 10 کمانڈمنٹ میں سے. تو وہ اتنا کنفیوز ہوا کہ قرآن میں تو بالکل فیل ہو گیا نا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے عقیدے پہ اتنا پکا ہوں کہ 1000 اگر شیعہ علماء بھی تمہاری دعوت قبول کر کے چینج ہو جائے نا، میں اپنا عقیدہ نہیں چینج کروں گا. پھر بھی میں بڑا پکا ہوں اپنے عقیدے میں. اب یہ ایک اگر قادیانی یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں بڑا پکا ہوں، تم جتنے بڑے مجھے دلائل دکھاؤ میں نہیں ماننے کا، تو وہ کس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کہے کہ میں اتنا پکا ہوں اپنے عقیدے میں کہ ہے کوئی مائیکل لال علم کے میدان میں آ کے میرا مقابلہ کرے. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، یہ بھی 10 کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت. انسان اس چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کان آنکھیں جو تمہیں دی اور جو تمہیں عقل دی، اس کی وجہ سے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. ان 3 انسٹرومنٹس اعضاء کو یوز کر کے تم نے حق تک کیوں نہیں رسائی حاصل کی؟ اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے دل غلافوں میں ہے. وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے تم ہمیں جو مرضی دعوت دو، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے. وہ آگے آ رہی ہے بات. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر ورڈکٹ دے رہا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے اوپر اس کفر کے سبب. کیوں؟ جب کوئی شخص حق دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، اس کو بات سمجھ بھی آ جائے اور پھر وہ حق قبول نہ کرے، اس کا دل بھی گواہی دے دے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں مہر لگا دیتا ہے کہ اس بندے نے بے قدری کی ہے میری. وہ جو شروع میں سورہ بقرہ میں آیا تھا جو 3 کیٹیگریز تھی کہ بعض لوگ وہ ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جنہوں نے جان بوجھ کے کفر کیا ہے نبی چاہے ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو وہ لوگ چینج ہونے کے نہیں ہیں.
جس کو میں نے مثال سے سمجھایا تھا، جو سویا ہوا ہو اس کو تو آپ لا کے جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے زبردستی لیٹا ہو، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، ویسے تو جاگا ہوا اندر سے، اس کو آپ لاتے رہے وہ نہیں اٹھے گا. یہی مثال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے چینج نہیں ہونا، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہے تمہارے کفر کے سبب تم پر. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تم میں سے بہت کم لوگ ہی جو ہیں ایمان رکھتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ. اچھا یہاں میں ایک ٹاپک بھی ایڈریس کر دوں، نبی اور رسول میں بھی فرق سمجھ لیں. اگرچہ یہ ڈویژن کوئی ایسی نہیں ہے جس کو ماننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن علماء نے اس طرح کی ڈویژن احادیث سے اخذ کی ہے، کوئی اس سے علمی اختلاف کر سکتا ہے. وہ یہ کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی ہدایت کے لیے چنتا ہے، مگر وہ اپنے سے پہلے کسی رسول کی شریعت کا مجدد بن کے آتا ہے. شریعت کسی اور رسول کی ہوتی ہے، لیکن وہ اسی کو تجدید کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے دین کا کام لیتا ہے. جیسا کہ شریعت موسوی، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. اس کے بعد یوشع بن نون جو ان کے خلیفہ بنے بعد میں، ان کو اللہ نے کتاب کوئی نہیں دی، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. رسول موسیٰ علیہ السلام تھے جس کو کتاب یا کوئی صحیفہ دیا جاتا ہے. انہوں نے انہی کے دین کی آگے دعوت دی. ہوتے تو وہ بھی، تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور جو تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے کہ رسول از اے فنکشنل پوسٹ، رسول ایک فنکشنل پوسٹ ہے. مثلا ایک ادارے کے اندر 2 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، ایک ڈائریکٹر ہے اور دوسرا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے. گریڈ میں تو دونوں برابر ہیں لیکن فنکشنل پوسٹ ایک ہی اوپر ہے جو ڈائریکٹر ہے. اسی طرح ایک ادارے کے 10 ڈائریکٹرز ہیں، 10 کے 10 بھی 20ویں گریڈ کے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایم ڈی ہوگا. تو گریڈ میں تو وہ برابر ہیں لیکن فنکشنل پوسٹ میں وہ ایک سپیریئر ہے. تو یہ انبیاء اور رسول. اور یہ مسند امام احمد میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رسول اور پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جن کے اندر سے 315 رسول تھے. رسول 315 ہیں، باقی سب کے سب انبیاء ہیں. تو رسول ان میں، ان 315 میں سے بھی اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ رسول وہ 5 ہیں جن کا سورہ الشورى میں ذکر ہے. پہلے نمبر پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام. یہ 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں ان میں سے. لیکن قرآن پاک میں بعض اوقات یہ جو الفاظ ہیں رسول اور نبی کے، یہ آلٹرنیٹیولی بھی یوز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ آ جاتا ہے. 3 الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، ایمان اور اسلام. اب ایمان اسلام میں فرق تو ہے نا، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کہہ کے خطاب کرتا ہے، کہیں مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے. تو بعض اوقات مسلمان کے معنوں میں بھی ایمان آ جاتا ہے اور ایمان کے معنوں میں بھی اسلام آ جاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جب اس کی گہرائی میں جائیں تو ڈسٹنگوش ہے ایمان اور اسلام. اسی طریقے سے جہاد اور قتال، جہاد کا تو بنیادی مطلب جو ہے وہ کوشش کرنا ہے، لیکن بعض اوقات جہاد کا لفظ قتال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قتال جو ہے یہ سمم بونم ہے جہاد کا، سب سے ہائیسٹ گڈ، جس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج کے اندر ہائیسٹ گڈ بھی کسی چیز کا سمم بونم، وہ جہاد کا ہے قتال، کہ جب انسان اپنی جان تک بھی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن جہاد اور قتال دونوں آپس میں ایک دوسرے کی جگہ قرآن میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں اور کہیں بالکل علیحدہ سے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور تیسرا یہ لفظ ہے نبی اور رسول. بعض اوقات نبی کے لیے رسول کا لفظ، رسول کے لیے نبی کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے سمجھانے کے معنوں میں. لیکن یہ جو ڈویژن ہے اس کا کوئی ماننا ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی نہیں میں سارے نبیوں کو رسول ہی کہوں گا. ٹھیک ہے کہہ لے، رسول تو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر تو ہیں، لیکن میں نے تھوڑی سی اس چیز کو ایڈریس کیا. اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. 28ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے.
حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے, شہید کر دیے گئے. انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے, اللہ نے زندہ اٹھا لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. وہ قتل نہیں ہوئے اور نہ ان کو کوئی صلیب دی گئی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا. تو رسول کی حفاظت, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بخاری اور مسلم میں موجود ہے, اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اس سینس میں پوری نہیں ہوئی, کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی, الحمدللہ. تو ایک معنوں میں اس کو کسی درجے میں قبول کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودیہ نے زہر دیا تھا 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے بعد, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اس زہر کا اثر لوٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے گئے. وہ ایک جسٹ بہانہ بنایا آپ کی ایک خواہش کو کسی درجے میں پورا کرنے کا, ورنہ اس طریقے سے نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق نے غار حرا میں, غار ثور کے اندر پناہ لی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بچایا, ہر موقع پر بچایا. اور جب رات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بسترے پہ لٹا کے نکلے ہیں, تلواروں کے سائے میں سے نکلے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے, کیونکہ رسول. اب وہ بات آگے چلتی ہے, وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, جب بھی ان کے پاس آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب ان کے پاس آئی وہ کتاب یعنی قرآن, مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, جو کہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے, یعنی تورات انجیل کی وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تورات اور زبور کی, انجیل کو تو وہ نہیں مانتے تھے یہودی. تو یا تو کہ وہ کوئی ایسا کنسپٹ پیش کر رہی ہو کہ جی پرانے کسی ہم نبی کو نہیں مانتے, کسی کتاب کو نہیں مانتے, تو ان کے لیے تھوڑی ریزسٹنس ہوتی. تو اللہ نے ہمارا یہ وہ کتاب آئی ہے جو ان کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. تو انہوں نے اس کتاب پر ایمان نہیں لائے, اور حالانکہ حالت یہ تھی وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, حالت یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں پر اسی نبی کے وسیلے سے. یہ نبی کے وسیلے سے کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے, جب بھی کافروں کے ساتھ ان کی جنگ ہوا کرتی تھی, یہود کے قبائل آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, جب ان کو مار پڑتی تھی کافروں سے, تو یہ کہتے تھے وہ جب آخری نبی آئیں گے نا, پھر جب ہم ان کے ساتھ ملیں گے نا, پھر تم سے ہم اپنے سارے بدلے چکائیں گے. تو یہ وہ لوگوں کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ آج تو ہم کمزور ہیں, لیکن نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت آ چکا ہے, اور جب وہ آئیں گے نا تو ان کے ساتھ ہم مل کر پھر تمہاری خبر لیں گے. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافروں کے اوپر فتح کے بارے میں بات کیا کرتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ذریعے تم, اور جب نبی آیا تو اب کیا ہوا ہے, فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا, جب وہ تشریف فرما ہوئے ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ جانتے بھی ہیں, کفروا بھی, تو انہوں نے ان کا کفر کر دیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا آج بھی تورات میں جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی کا, اس کا جو چیپٹر نمبر 18 ہے, اس کی آیت نمبر 18 میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک پیغمبر اٹھاؤں گا تیری مانند, اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر میں اس کو جو وہی کروں گا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا ہے, لیکن انہوں نے تورات پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. کفروا بہ فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر لعنت ہے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی. تو لعنت کا لغوی معنی یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لہذا کسی بھی کلمہ گو مسلمان چاہے جتنا مرضی گناہگار ہو, اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے مینشن کر کے کہ فلاں بن فلاں پر لعنت. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کبھی ماں باپ غصے میں ہوتے ہیں اپنے بچے کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں, تو اس چیز سے یہ بہت بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ سخت بات ہے اللہ کے حضور. یہ کافروں کے لیے کہ ان کے اوپر لعنت بھیجی جائے گی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت ہی برا سودا ہے جو ان کی جانوں نے کیا کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی یعنی قرآن, بغین. اور اصل وجہ کیا ہے بغین؟ بغین کیا ہے
ایڈلر جو ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے ایڈلر کا. تو اس نے بتایا ہے جدید سائیکالوجی کی لینگویج میں کہ انسان کے جو بڑے بڑے موٹیوز ہیں نا، انسان کی جو بڑی بڑی خواہشات ہیں، جیسے فرائڈ کہتا ہے کہ انسان کا سب سے پوٹنٹ موٹیو جو ہے وہ سیکس ہے، انسان سب کچھ اس کی وجہ سے کر رہا ہے، اور باقی بھی ہیں، نمبر 1 سیکس ہے، اسی طرح پیٹ ہے، شیلٹر ہے، ریکگنیشن ہے. تو ایڈلر یہ کہتا ہے کہ چند بڑے جو پوٹنٹ جذبے انسان کے اندر ہیں ان میں سے ایک ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، اس چیز کی خواہش کرنا کہ میں سب پہ ڈومینیٹ کر دوں، لوگ میری بات مانیں، میں کیوں لوگوں کے پیچھے چلوں، میں لیڈر بنوں. اس کو عربی میں کہتے ہیں بغین، ضد، حسد، اور کسی بات کو سمجھنے کے باوجود نہ ماننا. میں پیچھے کیوں لگا، میری گل کیوں نہیں منتا، 52 سال کا منڈا آ کے منو سمجھا رہا ہے. ظاہر نبی جن کی تو عمر 52 سال تھی، اور وہاں یہود کے علماء 80 90 سال کے بابے بیٹھے ہوئے تھے جن کی پوری مسندیں تھیں، وہ صدیوں سے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے لیے کالی داڑھی والے شخص کو ماننا کیسا، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن انہوں نے وہ ارج ٹو ڈومینیٹ جو جذبہ تھا اندر بغین کا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قابل قبول دین قیامت والے دن صرف اسلام ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں نے اس نبی کے آ جانے کے بعد، اس واضح علم کے آ جانے کے بعد جو اسلام کو قبول نہیں کیا تو اپنی اس ضد کی وجہ سے بغیم بینہم، ارج ٹو ڈومینیٹ. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جلد پھر اس کا حساب لینے والا ہے. یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تمہاری یہ بدماشیاں جو چل رہی ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس دن، قیامت والا دن، جواب دہی کے دن. تو انہوں نے بغین کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. اور وہ بغین کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، آخری نبی بھی ادھر ہی آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا؟ ہماری نسل میں سے آتا تو ہم اس کو ایکسپٹ بھی کرتے. اور آج بھی یہ کنسپٹ موجود ہے. آپ چلے جائیں ذرا ہمارے بیکورڈ ایریاز میں، چودھری جو برادری ہے وہ چودھریوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، ارائی ارائیوں کو ڈالتے ہیں، گجر گجروں کو ڈالتے ہیں. اس طریقے سے برادری سسٹم بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے پیغمبر آتا ہے، یہ تو جینٹائلز میں سے آ گیا. جینٹائل کہتے ہیں نا وہ نان جیوز کو. جینٹائلز کو ہم کیوں مانے، بنو اسماعیل کو کیوں مانے؟ ٹھیک ہے ہمارا باپ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، لیکن یہ 70,000 نبی اس میں آئے تو یہ آخری نبی بھی ادھر ہی آنا چاہیے تھا، ادھر کیوں چلا گیا؟ پھر اللہ نے اس کا جواب بھی دیا مختلف جگہ پر. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو بھی نوازے، اللہ کی مرضی کہ ایک یتیم کو پیغمبر بنائے، اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حسد کے مارے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل یعنی وہی جس پر چاہتا ہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے. اس بات کو ان کو برا لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے کیوں بندہ چن لیا. فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ حقدار ہو گئے اللہ کے غضب کے اوپر غضب. اور یہ میں نے بتایا ڈیوٹرانومی جو چیپٹر ہے، جو 18 نمبر آیت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے، تورات میں موجود ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ایک رسول اٹھاؤں گا، اس کی 19 نمبر آیت میں یہ ہے کہ پھر جب تم اس رسول پر ایمان نہ لائے میں تم سے بدلہ لوں گا. اور بدلہ کیسا لیا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر کیا ہوا ان کے ساتھ، اس کے بعد بھی کہ یہودی ایسے ذلیل ہوئے کہ اس وقت سے لے کر 1967 تک وہ ذلیل ہو رہے ہیں. اب جا کے ان کے کہیں پاؤں جمنے شروع ہیں اسرائیل کی وجہ سے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ 2000 سال تک تقریباً رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے، جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی، اللہ نے ان پر غضب کیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب بھی تیار ہے. یہ تو دنیا میں ذلت ہے نا، آخرت میں بھی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور ہمارے علاوہ جو کچھ ہے یہ ہم نہیں ماننے کے. آج مسلمانوں میں بھی یہی ہو رہا ہے
ہم تو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. امام حنیفہ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما. ہم حدیث دکھائیں قرآن کی آیت, وہ کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں. جی حنفی مسلمان نہیں ہوتے, اللہ رسول کو نہیں مانتے. شافعی اللہ رسول کو نہیں مانتے, جعفری اللہ رسول کو نہیں مانتے. ہماری جو بنیاد ہے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہونی چاہیے, اللہ اور رسول پہ. اور یہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے پہ نازل ہوا ہے, جو ہمارا عقیدہ نظریہ اس کو, اس کے علاوہ ہم سب کا کفر کریں گے, اور کر بھی چکے. پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال اور ولد الزنا کہا نعوذ باللہ, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ یہ تو معاذ اللہ انہوں نے خود کتاب گھڑ لی ہے, جبکہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ, حالانکہ یہ ڈیفینیٹ بات ہے, قرآن حق ہے. مصدقا لما معہم, اور یہ تصدیق کرتا ہے ان کی کتابوں کی. یہ کیسی کتاب ہے؟ تم اپنی کتاب کی وجہ سے قرآن کا انکار کر رہے ہو, اور قرآن اپنی وجہ سے تمہاری کتابوں کا نہیں انکار کرتا, وہ کہتا ہے وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں. ہم تو کسی کا بھی انکار, لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں, مرتبے کا فرق علیحدہ ہے, ایمان میں سب برابر ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کرنے والا ویسا ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرنے والا ہے. اسی لیے دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آج ان گستاخوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے, لیکن آج تک کسی جذباتی مسلمان نے 150 کروڑ میں میرا چیلنج ہے, کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا, ہم حضرت عیسیٰ کا بنائیں گے, بدلہ اتاریں گے. واللہ کسی کے دل میں بھی خیال نہیں آیا. یہ دیکھیں تطہیر ہے جو انجیل کے اندر موجود ہے, گاسپل آف جان کے اندر, یوحنا کے چیپٹر میں باب نمبر 14 میں, کہ جب وہ رسول آئے گا وہ میری تعریف کرے گا. یہودیوں نے تو کہا ولد الزنا ہے, اور وہ کہے گا وجیہ فی الدنیا والآخرہ, عیسیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وجیہ ہیں. الحمدللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں, کتنی عزت کرتے ہیں کہ الحمدللہ. پاکستان میں ایک واقعہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی گئی, تو مسلمانوں نے اس کا مقدمے کی پیروی کی کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا تم یہ فرماؤ, تم ذرا ان سے یہ فرماؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہم ان کتابوں کو مانیں گے جو ہم پہ نازل ہوئی, کسی اور کو نہیں مانیں گے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, تو ذرا یہ بتاؤ پھر تم اگر اپنی کتابوں کو ماننے والے تھے تو تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم واقعی مومن ہو تو اپنے نبیوں کو تم قتل کرتے رہے ہو, تو اپنا بھی تو تم نے کوئی نہیں مانا. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم صرف اپنی کتابوں کو مانیں گے, تو تم جو ہے وہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو. اور اس کے بعد پھر 3-4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ سارے جرم کی داستان جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جو سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل سے آئے گی, اس کو کنکلوڈ کیا اگلی آیات کے اندر. پھر اس کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم کریں گے کیونکہ ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے. 1 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں حق بات ہے تو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہو ہمارے دلوں سے محو کر دے. قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے یہود و نصارہ کے اس طرز عمل سے جو انہوں نے اپنے انبیاء اور کتابوں کے ساتھ کیا, اس سے بچ کر ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب